اللہ کی ذات و صفات کا علم، شریعت کا علم ہے، طریقت کا علم ہے، اور علماء نے ان علوم کو انبیاء سے حاصل کیا، اور گویا اس علم کو حاصل کرنا تمام اچھے خاصے بڑے حصے کو حاصل کرنے کی طرح ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات جو آپ نکتہ فرمائیں جی، اور وہ حدیث شریف بھی آ گئی ہے جی، کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو چین جانا ہی کیوں نہ پڑے، جی، تم چین جا کر علم حاصل کرو۔ جی، تو لوگ یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کون سا علم حضور یہ خیر نے فرمایا۔ جی، یہ دنیاوی لوگ جو ڈاکٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو پائلٹ اور سائنٹسٹ بن رہے ہیں، ہاں اسلام منع نہیں کیا، جی، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجئے، بڑی اچھی چیز ہے، جی، مسلمان ہر میدان میں ہونا چاہیے، جی، لیکن لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر علم کو خیر نہیں کیے، لفظ جی، کون سا بھی علم ہو، جی، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا جو ہے جی، سفر طے کر سکتے ہیں۔ جی، تو یعنی جو یہ جو دلیل دیتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی اس حدیث مبارک کے ذریعے۔ جی، دیکھیے آپ کے مفتی صاحب کیا یہ صحیح ہے جی، کہ وہ صحابی رسول ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، جیسا بخاری شریف کی جو آپ دلیل جی، دیے، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیے، جی، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے۔ ہاں، وہ علم سے مراد وہی محدثین تشریح کی ہے کہ علم سے مراد شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور حلال اور حرام کا علم ہے۔ دینی علم مراد ہے، دنیاوی علوم سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن مراد دینی علم ہے۔ حدیث نمبر 2790، حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن سعید بن مسروق عن ابن اشوع عن یزید بن سلمۃ الجعفی قال قال یزید بن سلمۃ یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا اخاف ان ینسینی اولہ آخرہ فحدثنی بکلمۃ تکون جماعا قال اتق اللہ فیما تعلم ھذا حدیث لیس اسنادہ بمتصل هو عندی مرسل ولم یدرک عندی ابن اشوع یزید بن سلمۃ وابن اشوع اسمہ سعید بن اشوع۔ یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یزید بن سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری احادیث مبارکہ سنا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پچھلی حدیثوں کی وجہ سے میں پہلی حدیثیں بھلا نہ دوں، بعد میں جو ارشادات سنا ہوں ان ارشادات کی وجہ سے کہیں میں پہلے ارشادات میرے ذہن سے محو نہ ہو جائیں، میرے ذہن سے بھول نہ جائیں، چلے نہ جائیں، لہٰذا آپ کوئی کلمہ جامع کلمہ بتائیں۔ یعنی میں آپ کی زبان اقدس سے بہت سارے ارشادات مبارکہ سنا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بعد میں جو میں ارشادات سنا ہوں ان ارشادات کی وجہ سے میں پہلے ارشادات کو کہیں بھول نہ جاؤں، بہت ساری باتیں میں سن چکا ہوں، اس لیے اب آپ مجھے کوئی ایک ایسی جامع نصیحت فرمائیے، ایک ایسی جامع بات فرمائیے کہ میں جس پر عمل کرنے کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو اس میں اللہ سے ڈرو، جو تمہارے معلومات ہیں، جو بات تم کو معلوم ہے اس میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسا کہ اب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، معلوم ہے، اب اس سے احتیاط کرو، اجتناب کرو، بچو۔ ایسے ہی شبہ بھی آ جائے تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری جو معلومات ہیں ان پر عمل کرو۔ خلاصہ یہ ہے حدیث کا کہ تمہاری جو معلومات ہیں، تم جو جانتے ہو ان پر عمل کرو، اور جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جن کو وہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ اس حدیث کی سند متصل ہے اور یہ میرے نزدیک مرسل ہے۔ ابن اشواع کا نام سعید بن اشواع ہے اور انہوں نے یزید بن سلمہ کو نہیں پایا۔ حدیث نمبر 2791 حدثنا۔ مطلب اس حدیث میں ضمانت اور گارنٹی دی جا رہی ہے حافظے کے لیے، حافظے کی گارنٹی اور ضمانت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو احادیث سن رہے ہو اس پر عمل کرو۔ جی، یعنی دعائیں وغیرہ جو لوگ بتاتے ہیں نا بعض حافظہ خفی ہونے کے لیے، جیسا کہ سنقرئک فلا تنسى، جی، ہم آپ کو ایسا پڑھیں گے بس وہ آپ نہیں بھولیں گے۔ جی، یعنی بعض مشائخین نہیں، یہاں پر اس میں اصل میں کیا ہے، حدیث شریف میں ایک صحابی یہ عرض کر رہے ہیں کہ
ایک دم بہت سارے ارشادات سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان کو سب چیزیں یاد رہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایک لشکر کو روانہ فرمانے والے تھے، آپ نے کمانڈر کو، امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ جب تم نصیحت کرو، وعظ کرو، تقریر کرو تو نہایت مختصر اور جامع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ باتیں اگر بیان کریں گے تو بہت ساری باتیں بولنے سے انسان کو ایک بات بھی یاد نہیں رہتی۔ اگر آپ کسی کو تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، 10 باتیں بیان کی تو ایک بھی یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے مختصر نصیحت کرنا ہے اور جامع نصیحت کرنا ہے، ایسی بات بولنا ہے جس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ جیسا کہ ایک صحابی عرض کیے حضور سے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، اور مختصر نصیحت فرمائیے اور ایسی جامع نصیحت فرمائیے کہ مجھے پھر آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئے، ضرورت نہ پڑے۔ تو حضور کیا فرمائے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس کو حرز جان بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے، انسان کو مرنے تک کام آنے والی نصیحت ہے، بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کہ آمنت باللہ کہنا، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ استقامت کا مطلب یہی ہے، ایمان باللہ کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی وہ صحابی جو عرض کرتے ہیں کہ بہت سارے ارشادات سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض یاد رہیں اور بعض یاد نہ رہیں، یا جو بات بعد میں سنی گئی ہے تقریر کے اختتام پر، درس کے اختتام پر جو بات سنی گئی ہے وعظ و نصیحت کے موقع پر، آخر میں جو سنی گئی ہے وہ ذہن میں رہ جائے، اور جو ابتدا میں سنی گئی ہے وہ باتیں ذہن سے نکل جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان نسیان سے مرکب ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بھول اور خطا رکھی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک جامع نصیحت ایسی فرمائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور مجھے اس پر عمل کرنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور کیا فرمائے؟ جو تم کو معلوم ہے اس میں اللہ سے ڈرو اور ان پر عمل کرو۔ اور جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید علم سے سرفراز کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے، علم سے آراستہ ہونے کے لیے تقوی بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھائے گا۔ یعنی تقوی لازم اور ضروری ہے، علم کا مقتضی، اور علم حاصل کرنے کے بعد تقوی آنا لازمی ہے۔